अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्ज़त से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से इंशाअल्लाह ताला आज हम अपने 15वें पारे का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जी, इस पारे की हर अच्छी और बेहतरीन जो बात है वो हमारे अंदर तक उतार दे और या अल्लाह जी उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने प्यारे और नेक बंदों को बार बार मौका देते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चुने हुए लोग होते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे लोग होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको वो मौके अपनाने की भी कुव्वत और ताकत अता कर देते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कुव्वत और ताकत में इजाफे पर इजाफा और इजाफे पर इजाफा करते चले जाते हैं। इसी तरह अगर हम सबको नेकियां करने का मौका मिलता चला जाता है तो उस पर भी दिन रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा किया करें और नवाफिल की कसरत कर दिया करें कि एक नेकी के बाद मुझे खुदा ने दूसरी नेकी करने का मौका दिया, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी। और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमारे ऊपर मुसीबत आ गई कि अभी हम एक काम से हम फारिग नहीं हुए, अब अल्लाह ताला हमें दूसरा काम करने की तौफीक दे रहे हैं, अभी हमें तीसरा काम करने की तौफीक दे रहे हैं। तो हमेशा हर एक तौफीक को खुले दिल और खुले दिमाग और हर तरह से अपने हाथ खोलकर और हर तरह से वेलकम किया करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक नेकी कबूल हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी नेकी करने की तौफीक अता फरमा दी। आज हमारा इंशाल्लाह चलेगा 15वां पारा और आज की हमारी सूरा है बहुत ही खूबसूरत सूरत, सूरत बनी इसराइल। मक्की सूरत है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा यानी रात को मस्जिद अक्सा से ले जाने का जिक्र है। सही बुखारी में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूरत कहफ, सूरत मरियम, सूरत बनी इसराइल ये अता के अव्वल में से है और मेरे तलाद में से है। ये किसने फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो क्या है? अताक यानी अतीक से और यानी कदीम की जमा है और तलाद तालिद की जमा है। तालिद भी किसको कहते हैं? कदीम माल को कहते हैं। तो मक्का के बिल्कुल पहले पहले जैसे ही कुरान पाक के नजूल हुआ था तो उन दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस सूरत का नजूल हुआ और फिर उसके बाद इसका बाकी का हिस्सा तब आया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर चले गए और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो मेराज करवाई तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बारे में भी फिर बता रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये सूरत बड़ी ही खूबसूरत सूरत तौहीद का पैगाम भी देगी और इस सूरा में आज हम बहुत कुछ सीखेंगे और हम जानते हैं कि मक्की सूरा का जो मजमून होता है वो तौहीद होता है, लेकिन आज इस सूरत में आप बहुत सारे मजामीन देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि मेराज के बाद में भी इसकी बहुत सारी आयात जो हैं वो नाजिल हुई। तो आज हम इस सूरा का बहुत ज्यादा ऐसे रंग भी देखेंगे जो अक्सर मक्की सूरतों में नहीं होते। और आज इंशाअल्लाह ताला हम यहूद की हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि आज इस सूरत को समझने के लिए यहूद के अरूज और जवाल उन दोनों को जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो आज आपको हल्का फुल्का यहूद का अरूज और जवाल बता देंगे इंशाअल्लाह और फिर कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह इन डिटेल यहूद का अरूज और जवाल आप डिस्कस करेंगे और वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने लेकर आया जाएगा।
सूरत का आगाज बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो रहा है। और क्या आगाज है, सुभान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके माहौल को हमने बरकत दी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेराज क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मुआजिजा है जो रात के एक नहायत कलील हिस्से में हुआ। अगर हम मक्का से बैतुल मक़दस का फासला देखें तो हम हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुटकियों में ये फासला कैसे तय करवाया गया। और यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे। एक तो हमें दिखाया जा रहा है इसरा। इसरा कहते हैं रात के सफर को, रात का सफर जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा अल्लाह की निशानियां देखी। और अगर वैसे ही ये सफर अगर किया जाता उस दौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उस दौर में अगर किसी तेज तरीन सवारी पर यह सफर किया जाता तो कम से कम 40 दिन का अरसा दरकार था, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के सिर्फ एक कलील से हिस्से में, थोड़े से हिस्से में इसको मुकम्मल कर दिया। कभी अगर हुआ तो इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। उल्मा का इसके ऊपर बहुत ज्यादा कहना आता है। कुछ उल्मा ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वक्त को रोक दिया। वक्त तो उतना ही लगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, काफी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर रहे और दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस वक्त को रोक दिया, ठहरा दिया। और कुछ उल्मा कहते हैं कि नहीं, वक्त नहीं रोका गया था, बल्कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको इतना लंबा सफर वो मिनटों में और चुटकियों में करवाकर उनको सारी निशानियां भी दिखा दी और सब कुछ उनको बता दिया गया। और इसकी दलील उल्मा यहां से देते हैं कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस के बारे में लोगों को बताया, तो जो लोग वहां से होकर आए हुए थे और जिन लोगों के पास वहां की निशानियां थी, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें वहां की निशानियां दिखाएं कि वहां पर कौन सी चीज क्या कहां पर थी और किस जगह पर थी। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा बैतुल मुकद्दस आंखों के सामने लेकर आया गया था और आंखों के सामने आ गया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को एक एक चीज बताई थी कि देखो फलां पत्थर यहाँ पर है, फलां जगह यहाँ पर है, दरवाजा इस जगह पर है, सेहन इस जगह पर है। तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। तो इसको देखते हुए उलमा ये कहते हैं कि नहीं, ये रात के कलील अरसे में ही हुआ और वक्त को रोका नहीं गया था। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह सुब्हाना व तआला ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन उलमा जो हैं वो अपनी राय रखते हैं, उनकी राय भी बहुत मोहतरम और मुकद्दम है, क्योंकि वो तमाम राय जो ऑथेंटिक जराए से पढ़ा रहे होते हैं, उनकी तमाम राय ऑथेंटिक जराए से ही होती है, या वो कुरान से होती है या वो हदीस से होती है। तो सारी की सारी राय हमारे सामने होना इसलिए जरूरी है कि कल को अगर हम एक बात पढ़ते हैं और दूसरी बात हमारे सामने आती है तो हम कहते हैं ये देखो जरा ये कहां से आई, नहीं नहीं ये बात तो गलत ही होगी। तो वो गलत नहीं होती, वो बाजुकात क्या होता है, वो उलमा की राय होती है जो कि दो तरह से हो सकती है। और असल बात जिसके अंदर कोई कजी कोई टेढ़ कुछ भी नहीं है, वो किसकी होती है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतना ही बताया कि हम अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा ले गए। ये इसरा का सफर था, ये रात का सफर था जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा लेकर गए। और फिर इसमें जो दूसरा सफर था वो मेराज का सफर था। जो मेराज हुई
اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے کر جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی، سدرۃ المنتہا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے جو عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام علماء اور فقہا کو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ معراج وہ حالت بیداری میں ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ تمام سفر جو تھا وہ خواب میں نہیں کرایا گیا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے میں جسم اور روح کے ساتھ کروایا گیا تھا۔ پھر مسجد الحرام سے مسجد اقصی پر پہنچتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، پھر بیت المقدس سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور پھر اس کا کچھ تذکرہ ہم جا کر سورۃ نجم میں بھی پڑھیں گے، لیکن زیادہ جو تذکرہ آ گیا وہ اسی جگہ پر آ گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر وہ کچھ دیکھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بتانا چاہتے تھے، زانیوں کا انجام دیکھا، روزہ جلدی کھولنے والوں کا انجام دیکھا، سود خوروں کا انجام دیکھا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا انجام دیکھا، جھوٹے خطبہ کا انجام دیکھا، ہر طرح کی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئیں، ہر وہ معجزہ دکھایا گیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ضروری تھا تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایک چیز وہ ہم تک پہنچ جائے۔ تو اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں اشارہ کر دیا، اور پھر آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو مسجد اقصی کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو فلسطین میں کون رہتے تھے؟ یہودی رہتے تھے، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پھر اسی طرح یہ جو معراج تھی اس میں بہت بڑا اختلاف ہے، یہاں ہمارے ہاں کچھ لوگ اس پر علم اٹھاتے ہیں کہ یہ رجب میں ہوئی، اور 17 یا 27 رجب کو ہوئی، جس میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس پر آپ کو مختلف طرح کے لوگ دلائل دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس میں اتنا صرف پتا ہے معراج یقینی ہے اور قبل از ہجرت ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے ہوئی، لیکن نہ تو معراج کا مہینہ پتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پتا ہے، نہ صحابہ سے پتا ہے، نہ مہینہ پتا ہے، اور نہ تاریخ پتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئی، اور کہیں بھی آپ تاریخ کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہلکے پھلکے شواہد نظر آتے ہیں، لیکن حتمی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور رجب کے مہینے میں تو بالکل بھی کوئی بھی مطلب جسے آپ کہیں نا کوئی اسٹرانگ دلائل جو ملنے والے ہوں، وہ تو ہرگز نہیں ملتے کہ رجب کے مہینے میں تھی۔ تو اس وجہ سے بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی مہینے کے ساتھ جوڑ لینا یا کسی تاریخ کے ساتھ جوڑ لینا یہ خود ساختہ ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز دلیل سے نہیں ملتی۔ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری نشانیاں دکھائی تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمیں ان تمام چیزوں میں بے وقوف بنا رہا ہے تو اس پر بھی ہم سب کو چاہیے کہ ہم سیرت پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم ہمیں دے کر گئے اس علم کو حاصل کریں۔ آپ دیکھیں ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا کہ کتنے علم ہیں جن کو پڑھنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر آپ شروع کے پاروں کو اچھی طرح آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ سیرت نہ پڑھ لیں، پھر شروع کے پاروں کو آپ اچھی طرح ان کے اندر ڈوب ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں نہ پڑھ لیں۔ آگے بھی صورت آئے گی، جنگ کا پڑھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہوگا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس حالات میں کیا کام ہوا، سچویشن کیا تھی۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمیں پتا نہیں لگتی تو ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں پھر ٹھیک طرح سے سمجھ آ ہی نہیں سکتا یہ قرآن۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں معراج کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا علم ہے۔ پھر میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں
کہ अहादीस का इल्म होना बहुत जरूरी है। हमें बहुत सारी जगह पर अहादीस को काउंट करना पड़ता है, और विदाउट अहादीस को जाने बगैर हमें तो नमाज का तरीका भी नहीं आ सकता। आप देखिए पूरे कुरान पाक में कहा जा रहा है नमाज कायम करो, कैसे कायम करो, किस तरह कायम करो, कहाँ बताया गया। फिर आप देखिए कि हज का जो तरीका सूरतुल बकरा में आपको बता दिया गया, उसमें तफसीलात तो मौजूद ही नहीं है। कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये किसने करके बताया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर अगर हम रोजे की तरफ आ जाते हैं तो ये जो औरत हाइजा औरत होती है, हैज वाली औरत होती है, कब कुरान पाक में लिखा हुआ है कि ये रोजा नहीं रखेगी, दूध पिलाने वाली नहीं रखेगी, प्रेग्नेंट नहीं रखेगी? कब कुरान पाक में लिखा हुआ है? ये सारी बातें आपको जाकर कहाँ मिलती हैं? आपको जाकर अहादीस में मिलती हैं। तो फिर अहादीस का इल्म हासिल करना कितना जरूरी है। और इसी तरह आज हम हल्का फुल्का बनी इसराइल के बारे में पढ़ेंगे तो यहूद की हिस्ट्री को जानना भी किस कदर जरूरी है। तो अब हम देख लें कि ये उम्मत मोहम्मदिया कब तक सोई रहेगी, हम कब तक सिर्फ अपनी आंखें बंद कर कर बैठे रहेंगे और क़यामत वाले दिन अपना ताजा बताजा दिमाग निकाल कर अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने पेश कर देंगे, और जो थोड़ा बहुत हिस्सा हमने इस दिमाग का इस्तेमाल किया होगा वो भी अल्लाह सुब्हाना व तआला देखेंगे, वो हमने सारा गीबतों में और बुरी बातों में और अपनी शॉपिंग में और अपनी क्रियोसिटी में और इन चीजों में, और मेरे बच्चे को ये मिल जाए और हमें ये हो जाए, उन परेशानियों उन मुश्किलात में ये सारा वो हमारा जाया हो जाएगा। और बाकी ताजा बताजा दिमाग ले जाकर हम अल्लाह ताला को कहेंगे ये आपकी नेमत थी ना, ये ले अल्लाह जी, ये हमने आपको वापस कर दी। आप देखें अगर हम बूढ़े भी हो जाते हैं, दिमाग के जो हिस्से यूज नहीं किए होते उसी तरह ताजा के ताजा रहते हैं। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दिमाग हमें दिया है कि इसके बारे में अगर आप कभी, मैं अब आपको एक और तरफ लेकर जा रही हूं, अब वो इल्म हासिल करना भी कितना जरूरी है। क्या कहा? कायनात में गौर फिक्र करो। तो इसमें जो सारे साइंटिस्ट हैं, दिमाग के ऊपर इतना बड़ा रिसर्च वर्क हुआ है कि इसके अंदर झिल्ली है, और एक शख्स के दिमाग की झिल्ली पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगा ले, 4 चक्कर पूरी दुनिया के उस झिल्ली के साथ लगा ले, फिर जाकर इस दिमाग की वो झिल्ली खत्म होगी। अब सोचे कि दुनिया देखी है कभी इतनी बड़ी? पूरी दुनिया, आप जरा खुद सोच लें, इतनी बड़ी दुनिया और दिमाग की झिल्ली परतों में है। ये दिमाग, इसको खोलते जाएं खोलते जाएं खोलते जाएं, इसकी परतें खुलती चली जाएंगी। तो फिर वो लोग भी सोच ले जो कहते हैं मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, और कहाँ आकर काम नहीं करता? सिर्फ कुरान में ही आकर काम नहीं करता, बाकी हर तरह की बातों में काम करता है। तो वो ताजा दिमाग, वो ताजा झिल्ली इस दिमाग के अंदर मौजूद रहती है। आपने जिन्होंने क्यूसी पढ़ा हुआ है वहां पर आप देखें कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस बिजलियां एनी टाइम हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और क्या ही मजा हो कि वो बिजलियां हम कुरान पाक की चमकाएं, वो बिजलियां हम अहादीस की चमकाएं, वो बिजलियां हम सीरत की चमकाएं, वो बिजलियां हम मुख्तलिफ तरह के रिसर्च वर्क की चलाएं। क्या फायदा होगा कि वो बिजलियां हमने सास बहू का ड्रामा देख लिया तो है, वो इस तरह की बाकी फिल्में देख ली, और अभी तो ड्रामे वगैरह और फिल्मों को छोड़ दें, अभी तो जो टॉक शोज वगैरह और बाकी चीजों ने जो एक तबाही मचाई हुई है, मुझे समझ नहीं आती कि एन रमजान में, पहली रमजान से लेकर 29 रमजान तक हर एक चैनल सिर्फ और सिर्फ रमजान के नाम से ड्रामा कैसे दे देता है। जरा हमारे ये सोचने की बात नहीं है? जरा थोड़ा सा सोचे ना, कोई एक चैनल भी ऐसा है जो रमजान का ड्रामा ना देता हो, और जिसके लिए लिखा ना हो कि स्पेशल रमजान का ड्रामा, और फिर उसको पूरा साल लगाकर उसको ऐसा खूबसूरत बनाया जाता है, ऐसी स्टोरीज लाई जाती हैं, ऐसा जबरदस्त वो होता है कि इंसान उसकी एक किस्त देख ले वो मजबूर हो जाता है, वो कहता नहीं दूसरी देखनी है, अब आगे और क्या आ रहा है, आगे और क्या आ रहा है। तो क्या हमें वो वईद भूल गई है कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही, और वो क्या वईद थी कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान पाया और उसने अपने आप को ना बख्शवाया।
اور اس پر آمین کس نے کہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی وعید ہے، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ اور ہماری پوری کی پوری امت اگر ان ڈراموں کی ریٹنگ نہ آتی، اگر ان ڈراموں کو اتنا زیادہ نہ دیکھا جاتا، چینل والوں کا دماغ خراب تھا کہ اسپیشلی رمضان کے ہی ڈرامے بنائے جاتے اور پھر اسپیشل ان کی سٹوریاں بنائی جاتی، پورا سال ان ڈراموں کے اوپر محنت کی جاتی اور ہم سب کو اٹھا کر لے جایا جاتا۔ ہمیں تو چاہیے تھا اگر اور کچھ نہیں تو ان دنوں میں ہی کم از کم ہسٹری پڑھ لیتے، ہم کم از کم کچھ اور دیکھ لیتے، بجائے اس کے کہ ہم جب وہ نیٹ پر آن ایئر ہو رہا ہوتا ڈرامہ تو گھنٹے کا ڈرامہ تمام سب کچھ ملا کے 2-2.5-3 گھنٹے آپ کے آرام سے چلے جاتے ہیں۔ اس میں آپ ایڈز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ بیٹھ کر باقی ساری خرافات بھی جو آ رہی ہوتی ہیں وہ سب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بریک کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے۔ قرآن پاک کے لیے ہمارا ایسا معاملہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ایک پارے کے بعد دوسرے پارے کے لیے ہم حریص ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا آنے والا ہے، آگے قرآن ہمیں کیا بتانے والا ہے، آگے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا بات کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر یہ حرص آ رہی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دیا ہے۔ اور اگر حرص نہیں آ رہی، جیسے آتے ہیں ویسے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جیسے ہی گھر میں سنتے ہیں ویسے ہی اٹھ کر اپنے آپ کو جھاڑ کر وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے باقی کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو پھر پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا یہاں تو پھر برابر ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم لے کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی اس علم کو جھاڑ کر پھینکنے والوں میں شامل نہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس علم کو ہمیں ہمارے اندر تک اتارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس علم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ساتھ ہی دیکھیں ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی یہ اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو دیکھیں ان کی بھی کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان کی شکر گزاری کا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد کرو گے، ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیج دیے، چنانچہ وہ فساد انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان گھس کر پھیل گئے۔ یہ وعدہ پورا کیا ہوا تھا، پھر ہم نے پھیر کر تمہیں ان پر غلبہ دیا، تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی، ہم نے تمہیں نفری میں خوب زیادہ کر دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے، اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی اسی کے لیے ہوگی۔ اور جب آخری بار کا وعدہ آیا تو تم پر تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے یکسر تباہ کر دے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی معاملہ کریں گے۔ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ تو آئیں تھوڑی سی بنی اسرائیل کی تاریخ لے لیتے ہیں، ان کا عروج و زوال لے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام تھا بنی اسرائیل۔ اور یہ تاریخ ضرور آپ کے پاس ہلکی پھلکی لکھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ ہم سب اگر کسی کو بتائیں تو ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے۔ تو عبرانی نام اسرائیل تھا، اور یہ بنی اسرائیل کیوں پڑا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور شروع ہی سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن جو وہ عراق تھا، پھر وہ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادیاں کی۔ آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق حضرت سارہ کے وطن سے تھے، جبکہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل
حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے حضرت ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود حضرت سارہ اور حضرت اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی آباد ہو گئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف تھے جو کہ مصر میں ایک بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھے، تو بنی اسرائیل ان کے دور میں مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس دوران میں اس قوم کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر آئے، جن میں سے کچھ پیغمبروں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل ایک طویل مدت کی آسائشوں اور بادشاہت کے بعد قبطیوں کی غلام بن گئی۔ مصریوں نے ان کو غلام بنا دیا، آزادی ان کی ختم ہو گئی اور ایک لمبے عرصے تک یہ غلام رہے، کئی سو سال کا بیچ میں واقعہ آتا ہے۔ اس کے بعد ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو قبطیوں کی غلامی سے آزاد کروا کر بحر احمر کے پاس واپس فلسطین لے آئے۔ یہاں پر آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام ایک طویل مدت تک بادشاہ رہے، اور پھر اسی طرح جب وادی تی میں ان کو رکھا گیا تھا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کا نام آتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ لوگ فلسطین میں حکومت ہوئی۔ اس دوران ان پر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نعمتیں نازل ہوئی، مگر انہوں نے ان کی قدر نہ کی، اور ان پر بہت سے نبی بھی بھیجے گئے، انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، بہتوں کی حکومت کو قبول کر لیا، بہت ساروں کی حکومت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو باپ بیٹوں کے ساتھ ان کو پھر قوت اور طاقت دی، ان میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو عزت بخشی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام 9ویں صدی میں فلسطین کے بادشاہ اور پیغمبر تھے۔ اس کے بعد 10 اسرائیلی قبائل نے کس کی مخالفت کر دی؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ٹوٹل کتنے قبائل تھے؟ 12۔ تو ان میں سے 10 کدھر چلے گئے؟ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی انہوں نے نفی کر دی، 10 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے۔ ان قبائل نے ان کی مخالفت کی، اسرائیلی کے مشرقی علاقے میں علیحدہ سے اپنی حکومت قائم کر لی۔ 537 قبل مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمران فلسطین پر چڑھ دوڑے۔ وجہ کیا تھی؟ ٹوٹ گئے نا، 2 ایک طرف چلے گئے 2 قبیلے، اور 10 قبیلے دوسری طرف چلے گئے۔ جو 2 قبیلے ایک طرف گئے تھے ان میں بنیامین کا قبیلہ اور یہودا کا قبیلہ، یہ 2 ایک طرف ہو گئے تھے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ادھر رہ گئے، اور باقی 10 قبیلے جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے مشرقی اسرائیلی علاقے میں، انہوں نے اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لی۔ پھر بابل اور نینوا کے حکمرانوں نے فلسطین پر آ کر بنی اسرائیل کو قتل کیا، ہزاروں کو غلام بنایا، اپنے ساتھ لے گئے۔ تو سب سے بڑا کام کیا ہوا؟ پہلے کتاب چھوڑی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اکٹھے تھے تو طاقت تھی اور قوت تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی ان کی طرف دیکھتا۔ ٹوٹے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دیکھے کیسے توڑا، کہ ان کو ہزاروں کی تعداد میں پھر غلام بنایا گیا، ان کی تمام تورات جلا دی گئی، بہت بار ان کی تورات جو ہے وہ جلی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کو غلام بنا کر وہ ساتھ بھی لے گئے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر آیا، اور ایک تو پوری سورت بنی اسرائیل ان کے نام پر آ گئی۔ پھر یہ قوم بہت زیادہ امیر تھی، مگر دنیا کے مختلف علاقوں میں مقیم تھی۔ 1917 میں برطانیہ نے ان سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی آزاد حکومت قائم کر دی جائے گی۔ جو آج آپ حکومت دیکھتے ہیں، یہ 1917 میں برطانیہ نے ایک قرارداد منظور کی تھی، اور اس میں ان کو کہا تھا کہ ہم تم لوگوں کو ایک ایسی زبردست حکومت دے دیں گے، اور کہاں دیں گے؟ یہی فلسطین میں دیں گے۔ دیکھیں اصل وطن تو ان کا یہی تھا، یہ تو ان کو بعد میں نکالا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے۔ تو برطانیہ نے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی آزاد حکومت قائم کر دی جائے گی، لیکن
اسرائیلیوں نے برطانیہ کے وعدہ پورا کرنے کا انتظار ہی نہیں کیا، فلسطینیوں پر بے انتہا ظلم کیے، مظالم کی انتہا کر دی اور فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے نکال دیا، اور اپنے طور پر انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا، اور اول روز سے ہی بنی اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والی طاقتوں نے اسے تسلیم کر دیا۔ کون تھا ان کے پیچھے؟ برطانیہ تھا، امریکہ تھا، رشیا تھا۔ یہ تین بڑی قوتیں جن کو آپ اس وقت دنیا کی بڑی قوتیں کہہ سکتے ہیں، آج بھی کہہ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی قوت رشیا تھی اس وقت۔ تو یہ تینوں ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ان تینوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ یہ جو آج آپ کو اسرائیل نظر آ رہا ہے یہ کوئی اتنا پرانا نہیں، 1917 میں قرارداد منظور کر کے فلسطینیوں کو وہاں سے مار مار کر اور مظالم ڈھا ڈھا کر نکالا جا رہا ہے۔ اور اب آپ ذرا فلسطینیوں کے دل کا حال دیکھ لیں کہ آپ بتائیں یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 2023 چل رہا ہے۔ میں آپ کو کون سا بتا رہی ہوں؟ 1917۔ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھ آتا ہے ہسٹری پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ یہ فلسطینیوں کا خون آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتنے سالوں سے بہایا جا رہا ہے، 100 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اور شروع کے ان کے مظالم، آپ مختلف لوگوں کو تو جانتے ہیں جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا، جو آگے نکلے۔ ہم کشمیریوں کا تو کہتے ہیں، کشمیری تو آ کر بہت بعد میں جو تھے ان کے اوپر تکالیف آئی، لیکن ان کو بھی 75 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، 75-76 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور مسلمان ہے نا، کوئی دیکھیں پوچھنے والا نہیں۔ ان کے پیچھے کون آ گئی؟ ان کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آ گئی، انہوں نے ان کو مان لیا اور پھر کیا کیا کہ ان کو مان کر ایک ملک بنانے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کی حکومت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موسوم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام والا جو ایریا تھا وہ یہودیہ کے نام سے ہو گیا، اور جو دوسری حکومت تھی جو 10 قبائل دوسری طرف گئے تھے وہ سامریہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ پھر سامریہ کو برباد کر دیا گیا، ابھی جو میں نے 1900 آپ کو بتایا 517 والا، تو سامریہ کو برباد کر دیا گیا، بلکہ اسرائیلی قبیلوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ 10 قبیلوں کا نام و نشان مٹ گیا جو کہ اس سیاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد یہودا اور بنیامین کی جو اصل تھی وہ باقی رہ گئی۔ یہودا اور بنیامین کدھر تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ اس طرح یہودا کے لفظ کے غلبے کی وجہ سے ان پر یہودی ہونے کا اطلاق ہونے لگا۔ اور یہودا آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ یہ پہلے 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان میں سے تھے کہ جو کہتے تھے میں نہ مانوں، کوئی بات ماننے پر نہیں آتے تھے۔ یہ آگے سے وہی نسل ہے، یہ بھی کہتی ہے میں نہ مانوں، تکبر، غرور۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا تھا، اس وقت روایات سے ملتا ہے کہ یہودا نے بھی سجدہ کیا تھا، لیکن ساتھ ہی سجدے سے اٹھتے ہی یہودا نے اپنے بھائیوں کو ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف کا نام و نشان نہیں رہے گا اور پوری دنیا یہودا کے نام سے پہچانی جائے گی۔ یہ اس وقت اس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا، اور کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں وہ کام کروں گا جو کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے قبیلے نے وہ سارا کام کیا، وہی بغض، وہی اناد، وہی تکبر۔ آپ دیکھیں جتنا تکبر یہودیوں کے اندر ہے وہ آپ کو کہیں اور پر نہیں ملے گا، اور وہ اسی تکبر نے پھر ان کو برباد بھی پھر کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا، اپنے مذہبی ڈھانچے کو بری طرح پامال کر دیا، اور وہ ڈھانچہ جو صدیوں میں تیار کیا تھا وہ یہودیت کا ڈھانچہ کہلانے لگ گیا۔ وہ کہلانے لگ گیا کہ یہودی اس پر عمل کریں گے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور جالوت کو قتل کیا تھا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی تھی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے فلسطین کے بادشاہ بنے۔ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور ہر طرح کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے۔
922 कबले मसीह से 961 कबले मसीह के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा जिन्नों की मदद से तामीर करवाई, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह बनाई थी। 586 कबले मसीह में ये रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जनूबी इलाके पर बाबल के लोगों ने कब्जा करके इबादतगाह मिस्मार कर दी, बनी इसराइल को निकाल कर अपना गुलाम बना दिया। उसके बाद 100 साल के बाद बनी इसराइल वापस आए, उन्होंने अपनी इबादतगाह वापस तामीर करना शुरू कर दी, मगर उस जगह पर तामीर नहीं की जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह बनवाई थी। क्या वजह थी? वो जो टूटे फूटे थे ना, वो जो थोड़े बहुत बच गए थे, उस जगह पर, असल जगह पर नहीं बनाई। जैसे आप देखें कि बाद में खाना काबा भी उस तरह से नहीं बना था जो असल था। है आज भी खाना काबा वैसे दोबारा तामीर नहीं हुआ जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर थी। खाना काबा में पहले 2 दरवाजे थे, आप सीरत पढ़ के देख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सामने इस बात का जिक्र किया था कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इसको ढाक कर दोबारा से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से इसकी इमारत बनाई थी, मैं सेम वैसी इमारत बना दूं। लेकिन मुझे डर ये लगता है कि फिर लोगों के हाथों में ये खाना काबा मजाक बन जाएगा। फिर जो हुकूमत आती वो अपनी पसंद, अपनी मर्जी से कभी इधर दरवाजा निकालती, कभी उधर दरवाजा निकालती, कभी खिड़की बना देती, कभी कुछ कर देती, और दलाइल क्या देती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो तामीर थी, उस तामीर को दोबारा लेकर नहीं आए। वो तामीर खाना काबा की बिल्कुल मुख्तलिफ थी। खाना काबा का एक एंट्रेंस का दरवाजा था और एक बाहर निकलने का दरवाजा था, और फिर ये तामीर बाद में हुई थी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो हम इसकी हिस्ट्री भी आगे जाकर पढ़ेंगे, और उसमें आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये काम अपने कैसे कैसे बंदों से लिया कि जिनको दुनिया आज तक पसंद भी नहीं करती, ऐसे ऐसे बंदों से लिया। इसी तरह आप देख लें कि मस्जिद अक्सा की तामीर भी जो इन्होंने बाद में की, वो किस पर की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तरीके पर नहीं की। फिर इन्होंने अपनी मर्जी से मस्जिद अक्सा की जो है वो तामीर करना शुरू कर दी। 333 कबले मसीह में सिकंदर आजम ने इसे यूनान की सरजमीन में शामिल कर लिया, ये जितना फलस्तीन का इलाका था, और बनी इसराइल को फिर वहां से निकाल दिया। 165 कबले मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रख ली। इसके बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रोम का कब्जा हो गया। फिर रोम ने इनको जो था वो मारा। फिर यहूदियों ने 70 ईस्वी में बगावत की, मगर उसे शहंशाह टाइटस ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादतगाह को मिस्मार करके उनको निकाल दिया। और ये जो टाइटस ने इनके ऊपर हमला किया था, ये इतना खौफनाक हमला था कि इनके पास जो आखिरी तौरात थी वो भी खत्म हो गई थी, वो तक भी जला दी गई थी, कोई जगह इनकी बाकी नहीं रही थी, कोई इबादतगाह। ये इतना खौफनाक हमला था कि आप समझे कि एक तरह से यहूदियत पूरी दुनिया से खत्म कर दी थी उसने। लेकिन बाद में ये फिर वो जो गुलाम थे, आप देखें जरा, आप इनकी हिस्ट्री देखें, कहां कहां से ये निकल कर आए और किस किस तरह से ये निकल कर आए। अगर हम खाली ये हिस्ट्री पढ़ ले तो आप देखें कि हमें इनके बारे में सब पता चलेगा। और ये कुरान पाक की आयतें जो अभी हमने पढ़ी हैं, ये आयतें भी हमारी समझ में आएंगी। फिर उसके बाद रोम के बादशाह हैदरिया ने 118 था 138 ईस्वी में यहूदियों को शुरू में बैतुल मुकद्दस आने की इजाजत दे दी, मगर जैसे ही यहूदियों ने बगावत करना शुरू की तो फिर उसने बगावत करने पर बैतुल मुकद्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अब ये हैदरिया कौन था? रोम का बादशाह था। बड़ी उसने शराफत की इनके साथ, लेकिन इन्होंने आकर फिर बगावत शुरू कर दी। तो फिर उसने क्या इफेक्ट दिखाया कि उसने फिर इनकी इबादत गाहों को मिस्मार किया। और इबादत गाहों में सबसे बड़ी इबादत गाह कौन सी थी? बैतुल मुकद्दस। इस शहर को मुकम्मल तौर पर उसने तबाह कर दिया, यहूदियों को गुलाम बनाया, शहर बदर कर दिया, यहूदियों का बैतुल मुकद्दस में आना ममनू कर दिया और ममनू करार दे दिया।
सन 614 ईस्वी से 624 ईस्वी तक फलस्तीन पर फिर ईरानियों की हुकूमत रही, जिन्होंने यहूदियों को इबादत करने की फिर खुली छुट्टी दे दी, मगर उन्होंने मस्जिद अक्सा में इबादत नहीं की। फिर यहूदी मस्जिद अक्सा की तरफ नहीं गए, बल्कि क्या किया, उन्होंने अरब ईसाइयों पर बहुत ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। और इसके बाद बाज़िस्तानिया हुकूमत आई, जिन्होंने 636 ईस्वी में अपने मजहबी पेशवा के कहने पर बगैर जंग के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मुहाफिज और अमन का पैगंबर बना दिया, बैतुल मुकद्दस उनके हवाले कर दिया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बैतुल मुकद्दस की तामीर 639 ईस्वी में की, और उसी जगह पर तामीर हुई जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई थी। 636 से लेकर 1918 तक, यानी 682 तक, ये तमाम फलस्तीन पर जो था वो मुसलमानों का राज रहा, और इस तमाम राज में उर्दन भी शामिल है। इस जगह पर मुसलमानों की हुकूमत रही, सिवाय चंद सलीबी जंगों के। कुछ सलीबी जंगें बीच में आई थी मुसलमानों की हुकूमत के दौरान, और उन सलीबी जंगों में कुछ अरसा के लिए ये फलस्तीन जो था वो मुसलमानों के हाथ से गया। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में हुकूमत इतनी बड़ी थी, और फिर ये जो दोबारा बैतुल मुकद्दस बना है, ये उसी तामीर पर आया जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर थी, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वही तामीर करवाई थी, और आज भी बैतुल मुकद्दस उसी तामीर पर है। सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो आपको मैं इसकी पुरानी तामीर दिखाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ एक दीवार पुरानी तामीर की बीच में मौजूद है, जो कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने भी मिस्मार नहीं की, और वही एक दीवार बच गई थी। आज भी वो दीवार बैतुल मुकद्दस में मौजूद है। आज भी यहूदी उसी के पास खड़े होकर अपनी तमाम हाजात और तमाम मनाजात जो हैं वो करते हैं, अपनी इबादतें भी वहां पर करते हैं। और वो इतनी पुरानी दीवार है कि आपको इंशाल्लाह जब आपको दिखाएंगे तो आप देखें कि उसको बड़ी मुश्किल से आज भी खड़ा किया गया, दीवार करिया कहा जाता है उसे। और वहां पर यहूदी जो हैं वो अपना सारा जितना भी इबादत का जितना भी काम है वो वहां पर करते हैं, और वहीं पर अल्लाह ताला से वो मांगते हैं। और आप देखें कि आज मुसलमानों पर बैतुल मुकद्दस में कभी जुम्मा बंद कर दिया जाता है, कभी मुसलमानों को ऐन रमजान में रोजे की हालत में उनको कत्ल कर दिया जाता है, कभी उनको मार मार के मस्जिद से निकाल दिया जाता है, कभी उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, कभी तरावी नहीं पढ़ने दी जाती। उसकी भी सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस पर हमारा हक है, किसी और का हक नहीं है। और फिर आप देख सकते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस में अमामत करवाई, वो कमरा आज भी वहां मौजूद है। मुसलमानों के लिए भी एक बहुत बड़ी और खूबसूरत और एक जिसे आप कहें तारीखी इमारत गाह जो है वो मुसलमानों के लिए भी ये बहुत मुकद्दम और ताजीम वाली जगह है, लेकिन ये मुसलमानों को वहां पर आराम से बैठने नहीं देते। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या कि इनकी सारी हिस्ट्री इसी बैतुल मुकद्दस के साथ जुड़ी हुई है। यहीं पर इनको रूज हुए, यहीं पर इनको जवाल हुए, और मुसलमानों ने भी इस फलस्तीन में कम से कम 100 साल से ज्यादा की हुकूमत की। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि मुसलमानों ने भी अपने अरूज को जवाल की तरफ लेकर आए। अगर ये जवाल ना किया होता तो आज दुनिया के बहुत बड़े बड़े इलाके मुसलमानों के पास थे, और आज भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े इलाके आज भी मुसलमानों के हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कायम और दायम रखे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुसलमानों को बुलंदियां और तमाम मुसलमानों को और आला और अरफा मकाम अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह इनके ऊपर बार बार जो गुलामियां आई, बार बार इनको गुलाम बनाया गया, अभी तो आपको पूरी तरह से बताया नहीं गया। इंशाल्लाह कभी आप डिटेल इनकी हिस्ट्री पढ़े। इनको पूरे पूरे जो थे वो बनाकर, जिसे आप ओवन समझे, पूरी पूरी भट्टियां बना कर इनको पूरे पूरे बड़े बड़े इनको जो था वो ला कर इनको जलाया गया। जी बिल्कुल, इनका तेल निकाला गया, इनको जलाया गया, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया गया। और ये सब कुछ बरतानिया ही करता था। जो इनको जलाने का काम किया गया था ना,
وہ سارا برطانیہ نے ہی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے برطانیہ نے ان کو جو ہے پھر حکومت بھی دے دی، کیونکہ برطانیہ نے ان پر مظالم بھی بہت ڈھائے ہوئے تھے اور بہت کچھ کیا تھا، تو پھر ان کو حکومت بھی دے دی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آج اگر وقتی طور پر ان کی حکومت ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امام مہدی کے آتے ہی پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ان کا آخری زوال بھی پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پاک پڑھنے لگے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے نہایت دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس نے بھلائی کی دعا ہو۔ اب دیکھیں عین افطار کے ٹائم پہ اللہ اکبر، کم از کم ہم اپنی زبانوں کو تو جو ہے وہ سنبھال لیں، اور انسان بہت عجلت والا ہے۔ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو تو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی روشن بنائی، کس لیے؟ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ ہم نے دن کو رات کر دیا آج کل، اور رات کو ہم نے آج کل دن بنا دیا، اور پھر اسی کا خمیازہ آج ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ اور ہم نے ہر انسان کا عمل نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے۔ غور سے سن لے، ہم سب کا نامہ مال کہاں لگا ہوا ہے؟ ہماری گردنوں میں، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا جبکہ وہ کھلی ہوئی ہوگی۔ کہا جائے گا اپنا مال نامہ پڑھ، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے، تو خود ہی کافی ہے، خود پڑھ کے خود اپنا فیصلہ کر۔ کہا جائے گا جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، جو گمراہ ہوا تو بس اپنے نفس پر ہی گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج دیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر امراء کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے ملک میں تو کوئی نافرمانی نظر نہیں آ رہی نا؟ نظر آ رہی ہے نا؟ تو اس وقت معافی مانگنے کی زیادہ ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور کس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیں، خود پڑھ کے دیکھیں، اختیار کس کو دے رہے ہیں؟ سو گئے آپ لوگ سب؟ نہیں ہے ترجمے والا قرآن آگے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس کے متکبر اور اس کے امراء کو، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں ہمارے وہ تمام امراء وہ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں پشاور میں، اگر ہم صرف اور صرف اپنے کے پی کے میں دیکھیں، میں ایک دفعہ بڑا حیران ہو رہی تھی، کیونکہ تعلیم کی غرض سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی غرض سے ہمیں مختلف جگہوں پر لے کر جائے، تو تعلیم کی غرض سے کبھی مردان، کبھی سوات، اور ان سب جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا، تو میں حیران ہو رہی تھی کہ ایسے ایسے شہروں میں بھی ہمارے کے پی کے کوئی ایک برانڈ بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ بڑے سے بڑا برانڈ دیکھ لیں، اور آپ چھوٹے سے چھوٹا برانڈ دیکھ لیں، آپ مردان جیسے علاقے میں بھی جائیں جو ہارڈلی 1 گھنٹے کا راستہ، 1 گھنٹے کا، آپ پورا 1 گھنٹے میں پورا مردان دیکھ لیں گے، لیکن ایک برانڈ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، نہ جوتے کا نہ کپڑے کا، جو وہاں پر موجود نہ ہو۔ حیران رہ جائیں گے آپ کہیں گی کہ میرا تو دل چاہتا ہے یہاں سے میں شاپنگ کر کے ہی جاؤں۔ اور اسی طرح سوات جب ہم لوگ گئے تو ہم حیران ہو رہے تھے، جی بالکل،
اور سوات میں بھی حیران میں ہو رہی تھی یہی دیکھ کر، کیونکہ بہت عرصے کے بعد جانا ہوا تو دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی کون سا ایسا برانڈ ہے، کون سی ایسی جوتی ہے جو وہاں پر نہیں ملتی اور کیا نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے ایک آخری بڑی دکان تھی جس کا میں ہمیشہ گلہ کرتی ہوں اپنے ان کے پی کے والوں سے، وہ سعید بک بینک ہوتا تھا ہمارے یہاں صدر میں، آخری کتابوں کی دکان وہ بھی یہاں سے جو تھا وہ کوچ کر گئی، اور وہ کہاں چلی گئی، وہ شفٹ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، کرائے بھی پورے نہیں ہوتے، کتاب کوئی خریدتا ہی نہیں ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہاں پر لوگ کھڑے ہو کر، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ باقی اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کر کتابیں لے رہے ہوتے تھے، وہی کھڑے کھڑے آدھی کتابیں پڑھتے تھے، پھر آدھی کتابیں خرید کر وہ لے کر جاتے تھے۔ اتنا تعلیم کا شوق، یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ اس کو برانڈ چاہیے، اس کو نہایت بہترین کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، کیا منع کیا ہمیں؟ میں تو کل پرسوں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ گھر کی آرائش کرنے کی بھی ہمیں اجازت ہے، اپنی آرائش کرنے کی بھی ہمیں اجازت ہے۔ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ برانڈ نہ پہنے؟ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ اچھا جوتا نہ پہنے؟ کس نے منع کیا کہ اچھے کپڑے نہ پہنے؟ لیکن صرف اور صرف ہماری زندگی کا مطمع نظر یہی رہ گیا، یہی چھوٹی چیز، اور وہی وہ ان کے اوپر وہ بات آتی تھی کہ وہ جو آخری دکان تھی وہ بھی بڑھا گئے، آخری وہ ایک تھی کتابوں کی جگہ۔ اب آپ دیکھیں، ہاں آپ کو کتابوں کی دکانیں ملیں گی، لیکن کون سی کتابوں کی دکانیں؟ وہ جو بچوں کی ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جو بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں مختلف اسکولوں کی، جو ایک طرح سے ہم نے پورا بڑا کاروبار بنایا ہوا ہے، آپ کو بس وہی دکانیں ملیں گی۔ ہمیں موبائل میں سب کچھ مل جاتے تو کتاب لیں نہیں تو کتاب تو ضروری ہوتی ہے نا، اسکول کے لیے تو ضروری ہے، نہیں اسکول کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، اب تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک اتنا بڑا کرم کیا تھا کہ ہمیں کہا تھا کہ کچھ نہیں کرنا، سب سے بڑا کام کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، اس علم کو پھیلانا ہے، اس علم کو آگے بڑھانا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جو مرد ہے وہ تو اتنا برانڈز کے پیچھے نہیں بھاگتے، مردوں کو تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتی۔ زیادہ پرابلم کس کو ہو رہی ہے؟ عورتوں کو ہو رہی ہے نا۔ تو پھر اگر عورتوں کو ہو رہی ہے تو یہ امت کی خرابی کیوں ہو رہی ہے؟ مردوں کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا خراب، تو عورتوں کو ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ تو یہ مرد بھی ساتھ ہی خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی تھوڑا سا ذرا میری بات کی طرف آئیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ایک ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو پھر اس کے گھر کے مرد عورت یعنی وہ بچے، وہ مرد اور عورت انہوں نے ہی تو بننا ہے، تو پھر ان کے دماغ بھی جو ہوں گے نا، جو یہ جگہ ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوگی، وہ تربیت یافتہ ہوگی، اور پھر انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے اوپر کیا فرائض ہے، کیا حقوق ہے، کیا ہم نے جو ہے ادا کرنا ہے، کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے۔ ابھی میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ خراب صرف عورتوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن خراب ایک امت ہو رہی ہے، اور اس امت کی خرابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہمارا لا علم ہونا ہے۔ آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی جس طرح بھی چلا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج کل، ذرا نکلے نا آپ بازار کی طرف، ذرا سا نکل کر جائیں، انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے بازاروں کے اندر، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنا کوئی خاص کام بھی ہو، آپ کو اس کے لیے بھی جانا پڑے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے رش میں سے میں نکلوں گی کیسے اور جاؤں گی کیسے۔ اور دوسری طرف آپ آ جائیں نا علم حاصل کرنے والی جگہوں کی طرف، آپ کو جگہ ہی جگہ مل جائیں گی، سمجھ نہیں آتی کس کو بلائے، اور جب بات کرو تو لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بازاروں میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی اوپر سے آسمان سے کوئی مخلوق بھیجی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے یہ مخلوق ساری؟ تو آپ دیکھیں، آج آپ اپنے پاس لکھ لیں، یہ بات بڑی بڑی کر کے لکھ لیں، بڑی بڑی میں ہمیشہ بولتی ہوں اپنے تمام سٹوڈنٹ سے، کیونکہ جو بڑا لکھا ہوا تھا، چھوٹا چھوٹا لکھیں گے باقی تمام میں گم ہو جائے گا، بڑا کر کے لکھیں کہ جو بنی اسرائیل تھا اس کا سب سے بڑا زوال تب آیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے اندر کھانے کی اور اپنا آپ دکھانے کی خواہش بڑھ گئی تھی۔ زوال کیوں آیا تھا؟ ایک کھانا اور ایک اپنا آپ دکھانا، یہ دو خواہشات بنی اسرائیل کے عروج پر چلی گئی تھی۔
اس کی وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالا مال کر دیا تھا. بنی اسرائیل جو تھا وہ اس قدر امیر کبیر ترین تھے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی نعمتوں کو وافر دے دیا تھا. آپ خود دیکھیں کہ بنی اسرائیل جس وقت قید میں تھے، وادی تیہ میں تھے، ان کو کھانا دیا، آسمان سے کھانے آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، پتھر پر لاٹھی مارو پانی آ رہا ہے، قبیلوں میں بٹ رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں، ہر طرح کی چیز ان کو دی جا رہی ہے. جس وقت وہ کیا تھے؟ وہ ایک طرح سے قیدی تھے، تو اس وقت ان کو سب کچھ دیا جا رہا ہے. تو جس وقت ان کی حکومت ہو گئی، نبی آئے ان کے اوپر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا وافر کر دیا، امیر کبیر ترین قوم ان کو ایک وقت میں بنا دیا. 100 سے 200 سال تک انہوں نے اسی طرح حکومت کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اتنے بڑے عہدے پر تھے، جو محل میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو جھگیوں میں رکھا ہوگا؟ یہ جب مصر پہنچے تھے، کہاں شاہانہ انہوں نے زندگی گزاری تھی، اور کس شاہانہ زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کو مصر میں ایک بہت بڑا علاقہ دے دیا گیا تھا. اتنا بڑا وہ علاقہ تھا، سرسب شاداب، پاس ہی نہر بہ رہی ہے، وہ دریائے نیل بہتا تھا، سب کچھ وہاں پر موجود تھا. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھی دیا. 100 سال تک، 80 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت رہی تھی، اس کے 20 سال تک ان کا عروج رہا تھا. 100 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عروج ہی عروج دیتے گئے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، اور 2 کام ہی غلط کیے تھے. ایک کھانے کی سب سے زیادہ چاہ، اور ایک اپنا دکھانے کی سب سے زیادہ چاہ، پہننے کی، دکھانے کی. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت دی تھی تو ساتھ ہی کیا کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح نہ ہو جانا، خوشبو لگا کر اور عرائش اور ذبائش کر کے نہ آنا عبادت گاہوں میں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عورتیں کیا کیا کرتی تھیں؟ سب سے زیادہ عرائش اور ذبائش ان کے اندر موجود تھی. کہاں پر موجود تھی؟ کہ یہ ہر جگہ پر ان کا وہی پہناوا، اس دور کا بھی برانڈ ہوگا، اس دور میں بھی بہترین چیزیں ہوں گی، اس دور میں بھی چھوٹوں کے لیے کچھ اور ہوگا، بڑوں کے لیے کچھ اور ہوگا. جیسے آج ہم صرف نام لیتے ہیں برانڈ، اور اس برانڈ کے نام پر گند بھی بک جاتا ہے. ہم صرف کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ نام کے پیچھے. جی بالکل، جی بالکل. لیکن میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ نام پر آپ کا گند بھی بک جاتا ہے. بس ایک دفعہ نام ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی کام آج امت محمدیہ نے کر دیا. بنی اسرائیل نے بھی تعلیم چھوڑی تھی نا، بنی اسرائیل نے بھی علم چھوڑا تھا، اور ان کی عورتیں کہاں لگ گئی؟ عرائش و ذبائش میں. اور بچے کہاں گئے؟ بچے وہ چلے گئے، پھر وہ غلام بنائے گئے. اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کہاں مسلمان جو ہے وہ سر اٹھا کر کھڑے ہوئے؟ کون سی جگہ پر ہے؟ ہر جگہ پر ان کو مغلوب کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پر ان کو اوپر غاصبانہ جو ہے حملہ کیا جا رہا ہے. کیا پوری دنیا میں مسلمان نہیں ہے کہ 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اور فلسطین جو ہے وہ اس طرح مغلوب ہوا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں، ان کو ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں. 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ، ان کو انجیکشنز لگا دیے جاتے ہیں، ان کو تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. کہاں ہوتے ہیں ہم سب؟ این رمضان کے دنوں میں شیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، سب مر رہے ہوتے ہیں. این ہم نے لگایا ہوتا ہے، اپنی نیوز لگائی ہوتی ہے، ادھر ہم کھاتے جاتے ہیں، اور صرف ہمارا ایک کام ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ہم مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں ہم مسلمانوں کو کھڑے کھڑے آگ لگا دی گئی تھی. کوئی دور کی بات تو نہیں ہے، ابھی پچھلے دنوں کی ہی بات ہے. زیادہ سے زیادہ بہت حد ہو تو یہ کووڈ سے پہلے کا واقعہ ہے، کوئی زیادہ دور کا واقعہ تو نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اور مسلمانوں کو صرف کیا کہنے پر آگ لگائی گئی؟ صرف وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. ان کی عورتوں کا کیا حشر کیا گیا؟ کتنا بڑا غاصبانہ جو تھا حملہ ہوا، سب کچھ ہوا. کدھر تھے باقی سب مسلمان؟ ہم سب کہاں تھے؟ سارے کدھر سوئے ہوئے تھے؟ نہیں، ہم سوئے نہیں ہوئے. صرف
بے حس ہو گئے ہیں، کیونکہ دو چیزیں ہمارے اندر اب سرایت کر گئی ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا؟ ایک کھانے کی چاہ. آپ کھانے میں صرف آج افطار میں آپ صرف روٹی اور سالن رکھے نا، پھر آپ اپنا حشر دیکھیں نا کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، کہ تم اپنے آپ کو عورت کہتی کیسے ہو کہ جب تم نے دسترخوان لا کر نہیں بھر دیا. تو آپ دیکھیے نا پھر ہمارا حشر. رکھے روٹی سالن، کہ آپ دیکھیں کہ آج کی افطاری میں، بلکہ اگلے 10 دن کی افطاری میں ہمارا کیا حال ہوگا. آپ کو جو آج کی افطاری میں جو آپ تانے سنیں گی، آپ کر سکتی ہیں ایسے؟ کیونکہ ہم نے ہی تو بڑے کیے ہیں یہ بچے، یہ جو جنہیں وہ افطار میں آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے پکوڑے، سموسے، رول، کباب، آپ نے یہاں سے وہاں تک دسترخوان بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ جب تک باہر سے 10 چیزیں نہ لے ہیں ان کا گزارا نہیں ہوتا. اور امت محمدیہ کا پیسہ لٹتا چلا جا رہا ہے، لٹتا چلا جا رہا ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کہیں آج کسی کو کہ اپنے گھر میں ایک ترجمے والا قرآن رکھ لو، وہ پہلے پوچھتا ہے قیمت کیا ہے. اگر ہم کہیں بخاری رکھ لو، وہ پوچھتا ہے بخاری کی کیا قیمت ہو گئی ہوگی آج. اگر ہم کہیں کہ ہم، جس طرح میں سب کو ہر ایک کو کہتی ہوں، جس گھر میں مشکات المصابیح ہے اس گھر والے کو کسی کے پاس جا کر مسائل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مشکات المصابیح جو ہے وہ تمام اوتھینٹک کتابوں کا نچوڑ لا کر، پورا نچوڑ کر کے تمام احادیث اس میں لا کر رکھ دیے. 5 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اور تمام کا نچوڑ ہے، اور ہلکی سی اس میں تفسیر بھی دے دیتے ہیں وہ کہ بھئی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. ہمارے کتنے گھر ہیں، ہر سال بولتی ہوں، ہر سال ایک ہی ان کتابوں کو انٹروڈیوس کروا رہی ہوتی ہوں. رکھے اپنے گھر میں. تفسیر ابن کثیر کتنے لوگوں کے گھروں میں ہے؟ تفسیر القرآن جیسی خوبصورت اعلیٰ اور عرفہ کتاب کتنے لوگوں کے گھروں میں ہے؟ اقبال کیلانی کا اگر بک سیٹ آپ کے گھر میں ہو، میں کہتی ہوں کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. صبح سے رات تک ایسی ایسی خوبصورت کتابیں اس بک سیٹ میں ہیں، اور سب جو ہیں وہ اوتھینٹک احادیث پر مشتمل. لیکن کیا ہے کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ کھولے ذرا اپنی الماریاں، ہماری الماریاں دیکھ لیں. ہمارے کپڑے سنبھالنے پر نہیں آ رہے، ہماری چیزیں سنبھالنے پر نہیں آ رہے. سٹور بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ بھرا ہوا ہے. نہیں حاصل کرنا تو علم حاصل نہیں کرنا. اور اب امت محمدیہ نے ایک اور بہت زبردست کام کر لیا. ہمارا ذرا تعلیمی نظام دیکھ لیجئے. آپ اتنا سا پڑھنا ہے، ہمارے دماغ آپ دیکھیں کیسے بند کیے جا رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ 90 سال کے ہو جائے، آپ 100 سال کے ہو جائے، دماغ آپ کا فریش ہے. صرف اس دماغ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے چلانا ہے. چھری کی طرح ہے نا، اسے تیز کرنا ہے. پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے وہ تیز ہو جائے گا. ہمارے سامنے مثالیں ہیں. 90 سال کی عورت نے حدیث کی جو ہے وہ ڈگری لی ہے فلسطین میں. فلسطین غاصب ملک ہے، اور 90 سال کی عورت حدیث کی ڈگری لے کر بیٹھی ہوئی ہے. آپ ہو گئے ہیں 90 کی، ہم کہتے ہیں ہائے حدیث میں ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. اسی طرح 102 سال کی عورت بھی اسی دنیا میں موجود ہے جس نے 102 سال کی ایج میں قرآن پاک حفظ کیا ہے. ہم ہو گئے 102 سال کے. حفظ میں ہماری جو مارننگ کی کلاس ہے، افسوس اتنا ہوتا ہے ایک دم سے اٹھ کر جو ہے وہ 70-80 لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ ہوتے 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 وہ 50 ہوتے ہیں، وہ 30 ہوتے ہیں، اور آخر میں اب جب حفظ کی کلاس جب ہوتے ہوتے 30واں پارہ حفظ ہوا، 29واں پارہ حفظ ہوا، اب ہوتے 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 28ویں پارے پر ہم آئے ہیں، تو 28ویں پارے پر کبھی 10 ہو جاتے، کبھی 15 ہو جاتے، کبھی 20 ہو جاتے، کبھی 30 ہو جاتے. اس سے اوپر نہیں آتی. لوگوں سے پوچھو کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نا حفظ بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑے کوئی خاص لوگ کرتے ہیں. بنی اسرائیل بھی یہی کہا کرتے تھے کہ عام لوگ جو ہیں ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہونا چاہیے. کتاب کا علم کس کے پاس ہونا چاہیے؟ علماء کے پاس ہونا چاہیے. وہ بھی یہی کہتے تھے، ہم بھی آج وہی کہتے ہیں. وہ جو ہے نا کوئی مولوی صاحب وغیرہ، انہی کے بچے حفظ کر سکتے ہیں، ہمارے بچے کہاں؟ ہمارے تو دنیا کے لیے. پھر آپ آ جائیں ہمارے تعلیمی نظام کی طرف. ایک شخص کا دماغ، میں نے آپ کو کہا کہ پوری دنیا کے 4 چکر لگا سکتا ہے. اس دماغ کو اتنا ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ اتنا سا پورشن، یہ جو ہے آپ کا فرسٹ ٹرم کا پورشن ہے، یہ آپ نے پڑھا، اب فرسٹ ٹرم کو کریں بند. فرسٹ ٹرم کو اب آپ نے اٹھا کر کسی بھی کباڑ خانے میں ڈال دیں.
दिमागों में तो रखना नहीं है हमने वैसे भी। और फिर फर्स्ट टर्म भी जब हमारा पूरा नहीं होता तो फिर बच्चों को हम फटाफट उसके बाद नोट्स दे देते हैं। हमारे बच्चे कितने शार्प हैं, आप देखें, हमारे बच्चों को पता होता है ये जो बिल्कुल लास्ट डेज में जो टीचर्स ने जो हमसे टेस्ट लिए, बस कोई जरूरत नहीं है बाकी सबको देखने के लिए, बस वो टेस्ट याद कर लो और जाकर पेपर दे दो। है हमारे लिए मुश्किल। हमारे दौर में तो हमने 5.5 पौने 600 नंबर वालों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनते देखा। आजकल तो आप 1150 नंबर जो है पूरे पूरे, बाज दफा तो मैं सोचती हूँ एग्जामिनर भी सोचता होगा कि 1100 से ऊपर अगर नंबर नहीं है तो मैं इसको और कहां से निकाल कर दे दूं, इसके तो इससे भी ज्यादा बनते हैं। आपने देख लिया हमारे दिमागों को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ऐसे छोटे 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 पोर्शन हमें दिए जा रहे हैं। किस लिए दिए जा रहे हैं? ताकि इस उम्मत का जो दिमाग है वो बिल्कुल बंद हो जाए। और आज आप अपने बच्चे से पूछे ना 2 और 2 कितने होते हैं, आप पीछे से चीख मारेंगी कि वो 4 होते हैं। आप बोलेंगी, आप देख लीजिए कि इस वक्त हमारे बच्चों के दिमागों को इतना छोटा किया जा रहा है, उनके दिमागों को तेज नहीं होने दिया जा रहा। और उसकी वजह भी क्या है? पीछे हम माएँ भी वैसी हैं, हमें बड़े से बड़ा स्कूल भी चाहिए, हमें बड़े से बड़ा ट्यूशन सेंटर भी चाहिए। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये देखें कि जरूरी भी नहीं है कि बच्चे को आपने पहले टर्म में याद करा दी, दूसरे टर्म में कोई पूछता भी नहीं है। तो आप देखें ये जो टर्म वाइज आ गया, इसमें भी उम्मत मोहम्मदिया के साथ क्या जबरदस्त किया जा रहा है। तो किसी ने क्या करना है, हमने खुद अपने साथ किया। क्यों नहीं हमने तालीम हासिल की, क्यों नहीं हमने तालीम याफ्ता माएँ पैदा की। और आज आप देखें कि उम्मत मोहम्मदिया के मर्द ही खुद खड़े हो रहे हैं। औरतें जुम्मे के खुतबे में जाती थी, औरतें जो थी वो रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट जाकर मसाइल पूछती थी, औरतें निकलती थी, कुरान उठाती थी, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास जाकर कुरान का कुछ दौर सुन लेती थी। बाकी हर घर में फकीहा मौजूद होती थी, एक से पूछती थी, दूसरी से पूछती थी। कहाँ है आज औरतें? एक जुम्मे के खुतबे तक के लिए तो इन औरतों को रखा नहीं है, और लाकर इनकी गोद में उम्मत मोहम्मदिया की इतनी बड़ी नस्ल डाल दी। और फिर हम कहते हैं ये नस्ल बेराह रवि का शिकार क्यों हो रही है। फिर जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हमारे यूनिवर्सिटीज का माहौल देख लें, उन्होंने आहिस्ता 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 उसको खोला। यूनिवर्सिटी तक जाने की क्या जरूरत है? आप अपने स्कूल का माहौल देखें, आप अपने कॉलेज का माहौल देखें। उस दिन एक मैं शीमेल की अब बात सुन रही थी, मैं कह रही थी उसको सुनो कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। इतना जबरदस्त उसने बताया। उसने कहा कि आजकल स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, उस्ताद नहीं है, ये तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पे किए हुए नौकर हैं। बताएं आप जरा, हमारे दौर में हमें अगर लेसन याद नहीं होता था, मुझे अच्छी तरह याद है, ये कोई पुरानी बात तो नहीं है, आज से 10-12 साल पुरानी होगी, 15 साल पुरानी होगी। हमें लेसन याद नहीं होता था, टीचर की जान पे बनी होती थी कि इस बच्चे को सबक क्यों नहीं याद हो रहा। और जो बच्चे थोड़े से कमजोर होते थे, टीचर उनको अलहदा वक्त देती थी, उनको बुला लिया जाता था, उनको प्रिंसिपल के सामने बुलाया जाता था, उनके वालिदैन को बुला लिया जाता था। आजकल टीचर की एक जिम्मेदारी है, उस बेचारे को सारा दिन खड़ा कर दिया जाता है और सारा दिन उसको कहा जाता है जो तुम्हारा दिल चाहता है, जैसे तुम्हारा दिल चाहता है तैयारी करो और पढ़ाओ। और वो टीचर्स क्या करते हैं, गूगल से वो असाइनमेंट उठाई। मैं यूनिवर्सिटी का आपको बता रही हूँ, आम लेवल का नहीं बता रही, ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। उन्होंने गूगल से वो असाइनमेंट उठाई, बनी बनाई, वो उसी तरह से वो वहां से उठाई, वो लाकर उन्होंने वो सारा वहां से लेक्चर उठाया, वो लाकर आगे बच्चों को प्रेजेंट कर दिया। टीचर्स के कितने बड़े दिमाग है कि बच्चों के दिमाग बड़े होंगे। तो फिर आप देख लें क्या जबरदस्त प्लानिंग के साथ हमारे हाथों से कुरान भी छुड़ाया। हमारे मर्दों को यह भी बता दिया गया कि औरतें ये ना करें, औरतें वो ना करें। हाँ, बाजारों में जाएं, मिजारों में जाएं, कोई मसला नहीं है, जाने दो, खुला छोड़ो इन्हें। और फिर आप देखें कि उन्हीं औरतों ने उठकर, फिर आप देखें शादियों में, आप हमारे तरीके देखें, आप फौतगियों में हमारे तरीके देखें, और आज भी आप देख लें शादियों और फौतगियों पर और बिद्दात के कामों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कौन है? औरत है।
اگر یہ عورت کسی طرح اس دنیا کی مسلمان عورت کسی طرح تعلیم یافتہ ہو گئی, اس تک علم پہنچ گیا, اور کسی طرح اس نے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کی طرح کے بچے پیدا کرنے شروع کر دیے نا, تو پھر دنیا میں کبھی بھی مسلمانوں کا اس طرح سے استحقاق جو ہے وہ مجروح نہیں کیا جا سکتا جیسے اب کیا جا رہا ہے. کہ آج افسوس نہیں ہو رہا کہ فلسطین 100 سے اوپر کے سال مسلمان مغلوب پڑے میں, باقی مسلمان پوری دنیا. آپ کا کیا خیال ہے, عرب میں پیسہ نہیں ہے؟ وہ تو اپنے کموڈ تک سونے کے بنا رہے ہیں, ان کے تو واش روم کی الماریاں سونے کی ہیں. اور دوسری طرف جو میں نے اپنے آپ سٹیٹس پر بھی ڈالا تھا, دوسری طرف ہمارے ہی مسلمان بچے گھاس لے کر گھاس کھانے پر مجبور ہے. اپنا پیسہ کیا ہمیں کموڈ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سونے اور یہ سارا جو تھا وہ دیا تھا, اور کہاں جا رہا ہے سارا ہمارا عرب کو, پورے عرب کو جو تھا وہ امریکہ نے آ کے ہولڈ کر لیا. کیسے کر لیا, کس طرح سے یہ سارا ہولڈ ہوا ہے؟ علم چلا گیا نا ہمارے ہاتھوں سے. اور آج آپ دیکھیں تبوک میں اتنا بڑا شہر بن رہا ہے, اور ہم مسلمان جو ہیں ایسے زبردست اسلامک کنٹریز میں ہم مسلمان خود دجال کے لیے سارے محل اور گھر بنا کے دے رہے ہیں. کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ تو آج یہاں پر بنی اسرائیل کی جو ہماری یہ جو آج کی سورہ ہے یہ آگے تھوڑی سپیڈی جائے گی, لیکن یہاں پر اگر ہم نہیں جاگے تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, پھر ساری زندگی ہم روتے بھی رہیں, ہم دعائیں بھی کرتے رہے, یا اللہ ہماری امتوں میں امام بھیج دے. کہاں سے بھیج دے؟ امام کہاں سے آ جائیں گے؟ مائیں تو پڑھی لکھی ہے نہیں, تو امام آسمانوں سے تو نہیں گریں گے. انہی ماؤں نے پیدا کرنا ہے نا, انہی کے بطن سے نکلنے ہیں وہ امام. اور پھر انہوں نے آگے جا کر ایک دنیا میں ریولوشن لے کر آنی تھی. کہاں سے آئے گا؟ اور کون سی تعلیم ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ اور ہم کیا کہتے رہتے ہیں, نہیں نہیں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے, نہیں نہیں میری بیٹی پڑھ رہی ہے, ان کو کوئی دنیا کا کام نہ کو, ان کو گھر کا کام نہ کو. نہ ہم نے ان کو دنیا والا بنایا, نہ ہم نے ان کو دین والا بنایا, نہ ہم نے ان کو ان کے کام کا چھوڑا. ان کو دنیا کا کام نہ کو, دنیا کا کام نہ کو, انہیں انڈا ابالنا نہیں آتا, انہیں روٹی بنانی نہیں آتی. نہ نہ نہ, ہم تو ہے نا. ہم جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو معذور بنا دیا. میں ہر وقت اپنے بچوں کو کہتی ہوں, جس وقت وہ شور مچاتے ہیں نا, ایک سے دوسرے کو کہتے ہیں ذرا پانی لا دو, میں کہتی کیوں, اللہ نے ہاتھ پیر دیے نا, یہ معذوری کی علامت ہے. اٹھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر ایکٹیو کرے. اپنے بچوں کو ایسے ماحول کا عادی بنائے. ادھر گرمی آتی ہے, اب ایک والد جو ہے اس کو گدھے کی طرح ہم نے لگایا ہوا ہے کہ جاؤ تم کماؤ. ہمارے جو ہے 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال کے نوجوان, صبح سے مائیں اے سی لگا کر دے دیتی ہیں, رات تک مائیں اے سی بند نہیں کرتی. ذرا سی گرمی میں وہ باہر نکلتے ہیں والد کے ساتھ, تو کہتے ہیں نہ نہ نہ, ہم سے نہیں یہ کام ہوتے. ادھر سردی ہوتی ہے, ادھر ہم نے ان کے لیے کمرے گرم کیے ہوتے, ہیٹر لگائے ہوتے ہیں. ہمارے والدین کو تو یہ سب نہیں پتا تھا نا, اس لیے ہماری سخت تربیت کی. آج ہم اپنے امت محمدیہ کے بچوں کو, ہمارے پاس علم نہیں تھا, ہمیں خود بھی سہولتوں کے ہم بھی عادی ہوئے, اور ساتھ اپنے بچوں کو کر دیا. آج کے دور میں آپ وہ تمام مائیں جنہوں نے اتنی سہولت سے اپنے بچوں کو رکھا ہوا ہے, ذرا سا گرمی میں بچوں کو باہر نکالے تو صحیح, وہ ایک جگہ بے ہوش ہو کر پڑے ہوتے ہیں, دوسری جگہ بے ہوش ہو کر پڑے ہوتے ہیں. پرسوں آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب کے پاس ایک کوشچن آیا, اور میں اندر سے اس سوال سے ہل گئی ہوں کہ یہ ایک مسلمان ماں سوال کر رہی ہے. اور مسلمان ماں کا سوال کیا ہے کہ میرا بچہ وہ 19 سال کا ہے. ذرا آپ سوال سنیں کہ میرا بچہ 19 سال کا ہے, اور ہم نے اس کو کبھی بھی زندگی میں روزہ نہیں رکھوایا, اور اب وہ 19 سال کا ہو کر شروع کے دنوں میں, کیونکہ اس کا جو کالج تھا وہ بند پڑا ہوا تھا, میں لڑکے کی بات کر رہی ہوں, مرد کی بات کر رہی ہوں, امت محمدیہ کے مردوں کا حال دیکھ لیں آپ. وہ کہتی ہے کہ ہم نے کبھی روزہ نہیں رکھوایا. تو اب وہ 19 سال کے بچے کے لیے ہمیں اس دفعہ علماء سے پتا چلا کہ اس کے اوپر تو روزہ فرض ہے. اب 19 سال میں آ کر, تو بھائی ماؤں کو پتا نہیں ہے نا, ماؤں کو پتا نہیں ہے, باپوں کو پتا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ اب آ کر ہمیں پتا چلا کہ اس بچے کے اوپر تو روزہ فرض ہے. تو وہ مفتی صاحب سے دلیل مانگ رہی ہے کہ مفتی صاحب آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں
کہ 19 سال تک اس نے ایک روزہ نہیں رکھا, میں نے ایک دن اس کو روزہ رکھوا کر اس کو گھر میں رکھا ہے اور یہ دن میں 2 مرتبہ بے ہوش ہوا ہے, تو ہائے میرے بچے کے اندر تو پانی کی کمی ہو جائے گی, تو کہیں اس کو جان کا خطرہ نہ ہو جائے. یہ ایک ماں 19 سال کے بچے کے لیے کہہ رہی ہے. محمد بن قاسم نے 16 سال کی عمر میں جو ہے پورا علاقہ فتح کر لیا تھا, اور 19 سال کے بچے کے لیے ماں اب کیا کہہ رہی ہے, دین چینج کر دو. کیسے چینج کر دو؟ مفتی صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ دین میں کچھ بتائیں, کہ اب کیونکہ رکھوایا ہی نہیں تو اب ہمیں پتا چلا, تو اب ایسا نہ ہم کر لیں کہ اس کو ہم ان دنوں میں اتوار کا روزہ رکھوا دیں, کیونکہ اس نے جانا ہے. ہاں, کیونکہ اس نے جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, تو وہ کہہ رہی کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, تو کہہ رہی ہے اب آپ بتائیں ہم اس کو اتوار کا صرف روزہ نہ رکھوا دیں, اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو ایک ایک کر کے سردی کا روزہ رکھوائیں گے, اور پھر اگلے سال ہم تھوڑے سے روزے رکھوا دیں گے, اور اس سے اگلے سال. آپ یقین جانیں مفتی صاحب کا جو, جی میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں جی, جہاں کہیں بھی تھی, بس یہ تو اب بتانے کی بات نہیں ہے. جی یہ تو اب بتانے کی بات نہیں ہے, لیکن دیکھیں یہ بتانے کا مقصد صرف کیا ہے, جہالت کی انتہا. اور آپ نے قرآن پاک میں پڑھ لیا کہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہم نے نہیں بدلنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے پاس کوئی اور قرآن ہے, اس قرآن کو تو ہم نے نہیں ماننا, تمہارے پاس کوئی اور قرآن ہے تو اس کو لے آؤ. تو آپ دیکھیں مفتی صاحب نے ایسا زبردست انہیں جواب دیا کہ اللہ کے بندو, ایک پر روزہ فرض ہو چکا ہوا, تم کیسے چھڑوا سکتے ہو, یہ تو آپ کی غلطی ہے. اور اتنا زبردست انہوں نے بتایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھوانا شروع کرے. آپ ہر دفعہ 1 روزہ, 2 روزہ, 4 روزے, 6 روزے, اور میں ہر وقت اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس کا کوئی حساب نہیں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. کوئی ہم کہتے رہے نا بچے نے نہیں رکھنا ہوگا تو وہ چھپ کے جا کر پانی بھی پی لے گا, ہم کہتے رہے نا, اور اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جب آپ کے بچے چھوٹی ایج میں روزہ رکھ کر آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم سکول جا رہے ہو, ابھی تم پر فرض نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کیوں مما فرض ہے کہ نہیں, فرض روزے ہیں, جب سارا گھر رکھتا ہے تو ہم بھی رکھیں گے چاہے فرض ہے کہ نہیں. جی تو یہ شوق کہاں سے آتا ہے؟ امت کی ماؤں سے, اس علم سے, اس روزے کی فرضیت کے بارے میں بتا کر. اور ایک ماں کو نہیں پتا تو وہ کیا کریں گے. تو آج دیکھیں ہم نے علم پر کتنی بڑی بات کی, اگر اس کے باوجود بھی ہم سب کچھ جھاڑ کر بیٹھ جائیں تو پھر سوچیں کیا فائدہ ہوگا ہمارا پڑھنے کا یا ہمارا آگے بڑھنے کا. تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام ماؤں کو علم حاصل کرنے والا بنا دے, اور اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر وحی الہی کا علم لینے والا بنا دے, اور خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی اس امت کو اٹھانے میں ہم سب کا نام بھی نامہ اعمال میں لکھوا لے. ہم سب بھی اس وقت دعائیں کر کے کہ یا اللہ جی ہم سب کا نام بھی ایسی ماؤں میں لکھ دیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہوں, اور یا میرے پیارے اللہ جی ہماری آئندہ نسلوں کو بھی سیراب کر دینا اس علم کے ساتھ, اور یا اللہ اس وحی الہی کے علم کے ساتھ.